چائے دنیا میں پانی کے بعد سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب ہے جو دنیا کے ہر خطے میں علیحدہ طریقے سے تیار اور استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مشروب دنیا بھر میں کافی سے بھی زیادہ مقبول ہے۔ چائے کا اصل خطہ چین کا جنوبی مغربی علاقہ ہے جہاں ہر سال 1.6 ارب پاؤنڈ چائے پی جاتی ہے۔ تاہم پی پر چائے پی جانے کے حساب سے ترکی، آئرلینڈ اور برطانیہ سب سے آگے ہیں جہاں دنیا کے سب سے زیادہ چائے کے شوقین پائے جاتے ہیں۔ چائے کی دریافت ایک چینی کسان شنونگ نے کی جو چینی عقائد کے مطابق زراعت کا بانی ہے۔ اپنے ایک مذہبی سفر کے دوران اس نے غلطی سے زہر سے بھری ایک جڑی بوٹی 72 بار کھا لی جس کے بعد وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ اسی وقت ایک پتا ہوا میں اڑتا ہوا شنونگ کی منہ میں چلا گیا۔ شنونگ نے اس پتے کو چبا لیا اور اسی پتے نے اسے مرنے سے بچا لیا۔ یہی پتی چائے کا پتا تھا جو آگے چل کر دنیا کی مقبول ترین مشروب کی حیثیت اختیار کر گیا۔ کیونکہ چائے کسی بھی زہر کا تریاق نہیں ہے۔ تاہم شنونگ کی اس کہانی کے باعث جسے مورخین ایک داستان بھی قرار دیتے ہیں، چائے چینی مذہبی عقائد و روایت میں ایک اہم درجہ رکھتی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق چائے کی پہلی کاشت اسی خطے میں تقریباً 6000 سال قبل کی گئی تھی۔ اسی وقت اہرام مصر تعمیر کرنے میں بھی ابھی 1500 سال کا عرصہ باقی تھا۔ چائے کو ابتدا میں کھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، کہیں اس پودے کو بطور سبزی استعمال کیا جاتا تھا اور کہیں اسے گندم کے دانوں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا تھا۔ کھانے سے مشروب کی حیثیت چائے نے صرف 1500 سال قبل اختیار کی، جب کسی نے حادثاتی طور پر دریافت کیا کہ حرارت اور نمی کے ذریعے ان پتوں سے نہایت ذائقہ دار مشروب تیار کیا جا سکتا ہے۔ چائے کی مختلف استعمالات کی طویل ارتقاء کے بعد بالآخر گرم چائے نے مشروب کی شکل اختیار کر دی۔ اس وقت چائے کے بہت سارے پتے لے کر انہیں پیس کر پاؤڈر کی شکل دینے کے بعد گرم پانی میں ملایا جاتا، جس کا ابتدائی نام موچا یا میٹ چا تھا۔ یہ مشروب چین میں نہایت تیزی سے مقبول ہو گیا۔ بہت جلدی اس کا تذکرہ چینی ادب و شاعری میں بھی کیا گیا، جبکہ یہ بادشاہوں کا پسندیدہ شے بن گیا۔ اس وقت چینی فنکاروں نے چائے کے سطح پر نقش و نگاری بھی انجام دی۔ اسے آپ آج کے زمانے کی جدید کاپی آرٹ کی ابتدائی شکل کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ریشم اور چینی مٹی کے برتنوں کی تجارت نے چین کو اہم تجارتی طاقت بنا رکھا تھا۔ بہت جلد ان دو اشیاء کے ساتھ چائے بھی چین کی اہم تجارتی شے بن گئی اور بڑے پیمانے پر چین سے اس کو خریدا جانے لگا۔ ابھی تک چائے صرف چین میں اگائی جاتی تھی اور چند ایک ممالک اسے چین سے خریدا کرتے تھے۔ 9ویں صدی میں جب چین پر تنگ خانوادے کی حکومت تھی، ایک جاپانی راہب اس پودے کو بطور تحفہ چین سے جاپان لے کر آیا اور جاپان میں چائے کی مقبولیت کا دور شروع ہو گیا۔ 16ویں صدی میں ڈچ تاجر چائے کی بڑی مقدار یورپ لے کر گئی اور وہاں پر چائے کی مقبولیت کا نیا دور شروع ہو گیا۔ برطانیہ میں چائے کی مقبولیت ملکہ کترائن کے دور میں شروع ہوا۔ کترائن پرتگال کے ایک اہم خاندان سے تعلق رکھتی تھی جس نے 1661 میں شہنشاہ چارلس دوم سے شادی کی۔ سن 1662 سے 1685 تک برطانیہ کی ملکہ رہنے والی اس غیر ملکی خاتون نے چائے کو برطانیہ میں سب سے پسندیدہ مشروب قرار دیا۔ برطانیہ اس وقت دنیا کی دیگر ممالک پر اپنا نوآبادیاتی تسلط قائم کر رہا تھا۔ اس تسلط کی زیر اثر برطانیہ کی ماتحت علاقوں میں دیگر اشیاء کے ساتھ چائے کا رواج بھی فروغ پانے لگا۔ سن 1700 تک چائے یورپ میں کافی سے 10 گنا زائد فروخت کی جا رہی تھی، جبکہ ابھی تک اس کی کاشت صرف چین میں کی جا رہی تھی۔ اس دور میں چائے کی تجارت ایک منافع بخش کاروبار بن چکی تھی اور بڑے بڑے سمندری جہاز صرف چائے کو ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچایا کرتے تھے۔ ابتدا میں برطانیہ چائے کو چاندی کی سکوں کے عوض خریدا کرتا تھا، تاہم یہ سودا اسے مہنگا پڑنے لگا۔ اسی دوران اس نے چین کو چائے کے بدلے افیم دینے کی پیشکش کی، جسے چین نے قبول کر لیا اور یوں دونوں ممالک میں چائے اور افیم کا تبادلہ ہونے لگا۔ تاہم بہت جلدی اس تجارتی تبادلہ نے چینی شہریوں کی صحت پر
بدترین منفی اثرات مرتب کرنا شروع کر دیے اور چینی لوگ نشے میں رہنے لگے۔ سن 1839 میں ایک چینی حکومتی عہدیدار نے افیم کے ایک بڑی برطانوی کیمپ کو تباہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ اقدام ان دونوں اقوام کے درمیان ایک جنگ کے آغاز کا باعث بن گیا۔ سن 1842 میں کنگ خانوادے نے انگریزوں سے شکست کے بعد ہانگ کانگ کی بندرگاہ انگریزوں کے حوالے کر دیے۔ چائے کی تجارت دوبارہ بحال ہو گئی، لیکن اب اس میں چین کی مرضی کی شرائط شامل نہیں تھی۔ اس جنگ نے چین کی معاشی حیثیت کو خاصا متاثر کیا۔